رلا تو مجھے بس غم مصطفیٰ میں، رلا تو مجھے بس غم مصطفیٰ میں، دنیا کے غم میں رلا میرے مولا، نہ دنیا کے غم میں رلا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک، اس طرح 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اے حبیب آپ اپنے اس رب کی پاکی بیان کیجئے جو سب سے بلند و بالا ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ رب جس نے پیدا فرمایا پھر درست بنایا، ٹھیک بنایا۔ الذی قدر فہدی، وہ رب جس نے ہر چیز کو صحیح اندازے پر رکھا پھر ہدایت دی، رہنمائی کی۔ یہ 3 آیتوں کا ترجمہ ان کا بس انتر ہو گیا۔ ان آیات مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، کہ حبیب آپ اپنے اس رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے اس رب کی پاکی بیان کیجئے جو سب سے اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے۔ رب کی پاکی بیان کیجئے، یعنی حبیب اس بات کو بیان کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء میں، اپنے افعال میں، اپنے احکام میں ہر ایسی چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، ہر قسم کی خوبی والا ہے اور تمام قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ تو اس کو بیان کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، یعنی ہر قسم کے عیوب و نقائص سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ پاک سبح اسم ربک الاعلی، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں اس کو تم اپنے سجدوں میں داخل کر لو۔ چنانچہ اس کے بعد صحابہ کرام سجدے میں پڑھنے لگے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے۔ یہ کون سی آیت سے لیا گیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، سبح پاکی بیان کیجئے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اس آیت کریمہ سے لیا گیا ہے۔ بہر صورت جو ہے
اس میں رب کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق فسوا، اس رب کی پاکی بیان کیجئے جس نے پیدا فرمایا، جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، حیوانات، نباتات، جمادات، عالم الویات، عالم سفلیات، ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، 18,000 عالم کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو اس نے پیدا فرمایا۔ تو جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اللہ ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے، وہ ایک ہے، غلبے والا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتا خلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو، کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ الذی خلق، اس رب کی پاکی بیان کیجئے جس نے پیدا فرمایا، ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا فرمایا پھر درست بنایا، ٹھیک بنایا۔ یعنی اس نے ساری کائنات کو اور ساری کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا تو جیسی آئے ویسے بے جوڑ پیدا نہیں کر دیا، بے ڈوڑ پیدا نہیں کر دیا، جس طرح چاہے ویسے ہی نہیں بنا دیا، بلکہ اس نے ساری کائنات کو، کائنات عالم کی ہر چیز کو ایسے مناسب انداز میں، ایسے بہترین انداز میں پیدا فرمایا کہ اس کا یہ بہترین انداز میں پیدا کرنا اس کے علم اور اس کی حکمت پر دلالت کرتا ہے۔ کائنات عالم کی ہر چیز کو دیکھ کر تم کہہ سکتے ہو کہ اس چیز کو بنانے والا علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ساری کائنات کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا۔ انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا۔ تو الذی خلق فسوا، جس نے پیدا فرمایا پھر درست بنایا، ہر چیز کو بہترین انداز میں بنایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی قدر فہدی، اس رب کی پاکی بیان کیجئے جس نے ہر چیز کو صحیح اندازے پر رکھا پھر اس نے ہدایت دی۔ یعنی ساری کائنات کو جو بنایا تو ہر چیز کی ذات میں، صفات میں، اس کے باقی رہنے میں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرمایا۔ پھر ساتھ ساتھ میں کیا کیا؟ اس نے ہدایت دی، یعنی انسان کو رہنمائی کی کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیک بختی کیا ہے، بدبختی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ ہر اعتبار سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اس طرح اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چند احسانات گنوائے ہیں کہ تم کو پیدا کیا، تم کو درست بنایا، ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، ہدایت دی۔ تو یہ خالق و مالک جو تم پر احسان فرمانے والا، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ یہ آیت کریمہ 3 آیتوں کی تفسیر ہو گئی۔ اب اس سے نکات ہمیں کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلا نقطہ جو قرآن مجید کی ان آیتوں سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ رب کی تسبیح بیان کرتا رہے، رب کی پاکی بیان کرتا رہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ یا پھر کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس آدمی کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت بو دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، یعنی ایک تسبیح، ہمارے جو تسبیح ہوتی ہے 100 دانے ہوتا ہے،
100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا روزانہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کی پاکی بیان کرو جو بلند و بالا ہے۔ دوسرا نقطہ جو ان آیتوں سے میں ملتا، یہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، مگر ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے، ایک خاص مقصد ہے۔ اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ کسی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیکار بے حکمت کے پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز کی ہم نے 2 قسمیں بنائیں، ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ہم نے جو جوڑا پیدا کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ تبارک میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا وہی ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہاری پریکشا کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے نیک عمل کرنے والا ہے۔ پتا چلا کہ زندگی اور موت کی حکمت کیا ہے کہ اللہ امتحان لے کہ کون زیادہ نیک عمل کر کے آیا ہے۔ تو زندگی اور موت کی حکمت ہو گئی امتحان۔ تو ہر چیز کو حکمت کے تحت پیدا کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی زندگی اور موت بیکار، یوں ہی ہے، بس جو پیدا ہو گئے تو جیسے سب جیتے ہم بھی جی لیں گے، اور موت آئے گی تو جیسے سب مرتے مر جائیں گے۔ نہیں، زندگی اور موت کی حکمت ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے مقدس کلیم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ نے چھپکلی کو دیکھا۔ چھپکلی کو دیکھا تو بڑے متعجب ہوئے کہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے۔ دل میں سوچا کہ اس چھپکلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہوگا؟ تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ چھپکلی تیری مخلوق ہے، یہ چھپکلی کو مولا تو نے کیوں پیدا فرمایا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا کہ موسیٰ ابھی ابھی چھپکلی مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ مولا تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا ہے، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ موسیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے میں ہماری حکمت ہے، چھپکلی کو بھی ہم نے خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور موسیٰ تمہیں بھی ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کی حکمتوں میں غور کرو، حکمتوں میں غور کرو گے تو تمہارے لیے معرفت الہی کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کی قدرت کے نظارے کرو۔ تیسرا نقطہ کیا ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی راہ دکھائی۔ اللہ نے فرمایا والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کو صحیح اندازے پر رکھا پھر ہدایت دی، انسان کو نیکی اور بدی کے راستے دکھائے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی ملی ہوئی منی سے پیدا کیا، مرد اور عورت کے ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، نبتلی تاکہ اس کو آزمائیں، اس کا امتحان لے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ وَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اب وہ یا تو شکر گزار بنتا یا نا شکرہ بنتا ہے، یعنی اس کو نیکی اور بدی کے راستے دکھائے کہ یہ نیکی کا راستہ، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ، یہ شر کا راستہ ہے، یہ نیک بختی کا راستہ، یہ بدبختی کا راستہ ہے۔ اب اگر آدمی اگر نیکوکاری کو اپناتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، ہدایت قبول کرتا ہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، اور برائی کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جان کی قسم اور جان کو بنانے والے کی قسم،
یعنی خدا کی قسم. پھر خدا نے کیا کیا؟ اس کے دل میں اس کی بدکاری اور اس کی نیکوکاری کی سمجھ ڈال دی. ہر آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھ دی کہ نیکی کو پہچان سکے، بدی کو پہچان سکے. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خوراک کا انتظام فرمایا، اناج ہمارے لیے پیدا فرماتا ہے، پانی پیدا فرماتا ہے، پھل فروٹ میوہ پیدا فرماتا ہے، ہواؤں کو پیدا فرماتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحانی ضروریات کو بھی مکمل فرمایا کہ انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی. عقل سلیم کے ذریعے جان سکتا ہے کہ یہ نیکی کا راستہ، یہ بدی کا راستہ، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے. اور عقل سلیم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو مبعوث فرمایا جو انسانوں کو ہدایت دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ کتاب کے ذریعے وہ ہدایت حاصل کر سکے. تو کتنا رب مہربان ہے کہ جیسے اس نے ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کیا ہے، ہماری روحانی ضروریات کو بھی پورا کیا ہے کہ ہمارے لیے ساری چیزیں مہیا ہیں. بھئی آپ سوچیں، ہمارے برادران وطن سینکڑوں سال سے پتھروں کے صنم کی عبادت کر رہے ہیں. آج بھی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ پتھر خدا نہیں ہو سکتا ہے، مگر رب کا کرم ہے کہ سرکار کے صدقے میں ہمیں ایمان کی توفیق نصیب ہوئی ہے. ہم خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے اپنا ماتھا جھکاتے ہیں. یہ کتاب ہدایت ہمیں نصیب ہوئی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ رب نے فرمایا والذی قدر فہدی، جس نے ہدایت عطا فرمائی. اب ایسی ہدایت کے چراغ روشن ہو مگر پھر بھی آدمی ہدایت قبول نہ کرے تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ عقل سلیم دی گئی، کتاب ہدایت دی گئی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا. آخری نقطہ، کچھ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں والذی قدر فہدی کا مفہوم یہ ہے کہ ہر مخلوق کی روزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرما دیا، پھر روزی کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. والذی قدر، جس نے روزی مقدر کر دی، فہدی، پھر اس کا راستہ بھی دکھا دی، روزی کو حاصل کرنے کا راستہ بھی دکھا دیا. آپ سوچئے بلی ہے، بلی کتنی چستی اور پھرتی کے ساتھ چوہے کو پکڑ لیتی ہے. ایک بلی کا بچہ بھی فوراً چوہے کو پکڑ لیتا ہے. کیا بلی کو کسی نے پریکٹس کروائی ہے؟ کوئی ٹریننگ دی گئی ہے؟ اس کو خاص طور پر سمجھایا گیا ہے کہ یوں چوہے کو پکڑنا ہے؟ یہ اتنی چستی اور پھرتی کے ساتھ بلی بھی پکڑ لیتی ہے، بلی کا بچہ بھی پکڑ لیتا ہے. کس نے اس کو سکھایا ہے؟ رب نے سکھایا آگے والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کی روزی مقدر کر دی پھر اس کا راستہ بھی دکھا دیا. آپ سوچئے بھائی بکری کا بچہ ہے، کیوں گوشت کی طرف نہیں جاتا ہے، چارے کی طرف جاتا ہے؟ شیر کا بچہ چارے کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ گوشت کی طرف جاتا ہے. کیا اس کی ماں نے اس کو سکھایا ہے کہ یہ تیرا خوراک ہے؟ نہیں. والذی قدر فہدی، جس نے روزی مقدر کر دی ہے ساتھ ساتھ نے اس کا راستہ بھی دکھا دیا ہے. نہیں آپ دنگ رہ جائیں گے. ایک بچہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، چند لمحوں کا ہے. جیسے ہی ماں اس چھوٹے سے بچے کو جو کبھی چند گھنٹوں کا بھی نہیں ہوا، 1 گھنٹے کا بھی نہیں ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، جیسے ہی ماں اس کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے فوراً بچہ منہ چلانا شروع کر دیتا ہے. بھئی یہ منہ چلانا کس نے اس کو سکھایا ہے؟ کس نے بتایا ہے کہ جیسے تو منہ چلائے گا تیرے منہ میں دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گی، تیرے منہ میں دودھ کے چشمے پھوٹ جائیں گے؟ کس نے سکھایا ہے؟ والذی قدر فہدی، جس نے ہر آدمی کی روزی مقدر کر دی ساتھ ساتھ نے اس کا راستہ بھی دکھا دیا ہے. تو سوچو کہ جو خدا انسان جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے انسان کی روزی کا انتظام کر دیا ہے، پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں. تو انسان جب کچھ نہیں کر سکتا تھا تب اس نے انسان کی روزی عطا فرما دی. تو اب جب کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا اللہ اس کو روزی نہیں عطا فرمائے گا؟ بھائی میں کیسے نماز پڑھوں، میں روزی روٹی کا سوال ہے. میں کیسے روزے رکھوں، میری روزی روٹی کا سوال ہے. میں کیسے عبادت کروں، روزی روٹی کا سوال ہے. بندے خدا تو عبادت کر، تیرے مقدر میں جو روزی رب کی طرف سے مل کر رہے گی. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ وہی رزق دینے والا ہے. یہ سورہ اعلیٰ کی 3
آیتوں کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.